ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد طارق۔ الحمدللہ کل تختی نمبر 1 مکمل ہوئی، اور آج نورانی قاعدے میں تختی نمبر 1 کے بعد لفظ امتحان لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر الگ الگ حروف الف سے لے کے یا تک تمام حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ وہ صرف سمجھنا ہے کہ آپ نے الفاظ کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اس چیز کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے کچھ الفاظ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں جس کو کہا جاتا ہے، یعنی تختی نمبر 2 میں ہم جب پڑھیں گے مرکبات، تو پہلے کیا تھا کہ الگ الگ حروف تھے، اب یہاں پر کیا ہے کچھ الفاظ آدھے آئیں گے جن کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ تو جب تک ہم آدھے الفاظ ان کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں آدھے الفاظ کیسے، جیسے یہ با ہے، تو با کا آدھا کیا آئے گا، یہ۔ اب یہ تا بھی بن گیا، سا بھی بن گیا، آپ اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، تینوں شکل ایسی آئے گی۔ اسی طرح سے یہ جیم ہے، جیم، تو آدھی شکل جیم کی ایسی آئے گی۔ عین مکمل ایسے، مکمل عین ایسا، تو آدھا عین ایسا رہے گا۔ فا مکمل ہے تو آدھا فا ایسا رہے گا۔ اسی طرح قوف بھی آدھا اسی طرح رہے گا۔ تو یہ الفاظ جو بتائے جا رہے ہیں وہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر فا، قوف، کاف ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کاف یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے تو آدھا کاف ایسا آئے گا۔ لام ہے تو لام کے لیے آدھا لام ایسا۔ میم ہے آدھا میم ایسا۔ اور اگر دال ہے تو دال کے لیے ہلکا سا دال جیسے یہ گول بنا ہوا ہے تو یہاں سے ملانے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو دال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے آدھے، اس کو ہمیں تختی نمبر 2 کے لیے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے، جن کو کہتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ اب ہم چلتے ہیں تختی نمبر 2 کی طرف۔ اب یہاں سے تختی نمبر 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں کیا ہے، مرکبات۔ مرکبات کیا ہے وہ سمجھیں گے ہم لوگ ابھی۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، اور الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے الف، با، تا، یہ مفردات۔ اب ملے ہوئے حروف کتنے ہونے چاہیے کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے پہلے۔ 2 لفظ ہو یا 2 سے زیادہ ہو، کتنے بھی حروف آ جائے یہ سب کے سب مرکبات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ لکھا میں نے آدھا با، اب با کے ساتھ میں نے الف کو ملا دیا، کیا بن گیا، با الف۔ جیم الف ملا دیا، جیم الف۔ اب یہاں پہ اس کو ایسا کر دیں گے، تا الف، سا الف، ہا الف، خا الف۔ تو یہ اس طرح سے الفاظ کو ملانا جب شروع کرتے ہیں تو 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو یہ سب مرکبات ہی کہلائیں گے۔ یعنی آپ کو اتنی بات سمجھیے کہ ملے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ آپ اتنی بات سمجھ کے چلیے۔ اب یہاں پر دوسری چیز، جیسے مثال کے طور پہ 2 حروف ہے، اب یہاں پہ 3 لے کے آ رہا ہوں، جیسے با، لام، با، با لام با، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گئے 2 حروف، یہ ہو گئے 3 حروف، با الف، جیم الف۔ اب 3 حروف میں با لام با۔ اسی طرح اب اس لام کے بعد با، یہ بھی آپ کو شکل آدھی بتا دی۔ اب صاد ہے مثال کے طور پہ، جیم ہے، ہاں ہے۔ اب دیکھیں یہ آدھا جیم با، جیم تا، جیم سا۔ اسی طرح سے صاد کو لے لو، صاد۔ اب یہ ہا با،
یہ لفظ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں پر ہاں بیچ میں آ رہا ہے، تو صاد ہاں ان دونوں میں بہت کنفیوژن، اکثر اس کو یہاں پڑھ لیتے ہیں صاد ہاں با۔ پھر یہاں پر ایک لفظ اور آئے گا آگے، یہ با ہو تا، یہ دو لفظ بہت کنفیوز کرتے ہیں، با ہو تا۔ اب سین کو لے لیں گے تو سین جیم سین دال، فا کو لے لیں گے تو فا الف قاف الف عین با۔ جو بھی لفظ ہے جو مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں جو تھی آپ وہاں پر اچھے سمجھ لیے تو آپ کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا، چاہے آپ کے لیے پھر 2 لفظ آئے، 2 سے زیادہ آئے، 3 لفظ آئے۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ مرکبات کہتے کسے، اصل چیز دیکھیں اب یہ بھی ہے، میں نے لکھا پہلے سین با لام تا فا کاف میم نون۔ اب کتنے الفاظ ہے؟ یہ سب مرکبات، یہ جتنے بھی حروف آئے، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، یہ تمام حروف مرکبات کہلائیں گے۔ آپ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 حروف ہے، آپ جوڑتے جائیں گے کتنے بھی حروف ہیں، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ مرکبات کہلائیں گے۔ اب الفاظ کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ آدھے حروف جو بنا کر لکھے ہیں مرکبات نے ملے ہوئے حروف کی شکلیں، تو آپ اس کو پہلے سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تیسری چیز اس کے اندر ایک یہ ہے کہ حمزہ کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حمزہ کی 3 شکلیں، ایک تو الف کے اوپر حمزہ بنایا، ایک یا کے اوپر حمزہ بنایا، ایک واو کے اوپر حمزہ بنایا۔ حمزہ کی 3 شکلیں ہو گئی، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم میں بارہا ان چیزوں کا استعمال ہوگا، جیسے الذین یؤمنون، یؤمنون ایسے لکھا ہوا ہے، یؤمنون، یہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو یو کیوں پڑھے کہ حمزہ ساکنہ بن گیا تو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یؤمنون ہوتا ہے۔ تو حمزہ کہ آپ یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ اب آپ یہاں پر پہچانیں گے کیسے کہ حمزہ الف کی شکل میں؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ الف کے اوپر حمزہ آ جائے گا تو فوراً بول دینا ہے کہ حمزہ یہاں پر الف کی شکل میں ہے، یہاں پر حمزہ یا کے اوپر ہے تو حمزہ یا کی شکل میں ہے، یا حمزہ واو کے اوپر ہے تو یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے۔ یہ 3 شکلیں حمزہ کی ہو گئی، اور ایک حمزہ یہ ہے جو اپنی شکل میں ہے، تو یہ 4 نہیں ہے بلکہ اس حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ کی 3 شکلیں ہو گئی، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ اس چیز کو اچھے ذہن میں بٹھا دیے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک امتحان آتا ہے، امتحان اس میں دیا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر دیا ایسا لکھا ہوا ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ پورا نیچے تک کم سے کم آدھا صفحہ ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے الف ہے، وہ الف کیا ہے؟ الگ ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مفردات یا الف مرکبات، یا الف مرکبات، ٹھیک ہے، یہ ہے مفردات، یہ ہے مرکبات۔ اس کو مفردات کیوں کہا؟ اس لیے کہ الگ ہے۔ اس کو مرکبات کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ملے ہوئے۔ اب یہاں پر کاف ہے، یہ الگ ہے یا ملا ہوا ہے؟ الگ ہے، تو الگ ہونے کا سے کیا بن گیا؟ یہ مفردات بن گیا۔ اب دیکھیں نون سین تا عین یا نون، یہ تمام حروف کیا ہے؟ ملے ہوئے۔
اس لیے ان کو کیا کہا جائے گا؟ مرکبات کہا جائے گا۔ ایاک نستعین لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر امتحان کے بعد میں یہ پورا نیچے تک اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو خالی بتانے کے لیے میں نے بتا دیا کہ اس سبق میں خالی ہم کو سمجھنا ہے کہ مفردات کسے کہتے ہیں اور مرکبات کسے کہتے ہیں۔ مفردات ہم نے پہلے پڑھا کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات جو تختی نمبر 2 میں، اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہے، ایک تو الفاظ کو ملا کر بتایا ہے، اور دوسری چیز بتائی ہے اس کے اندر کہ حمزہ کی شکلیں ہیں، حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، یہ 3 شکلیں یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک امتحان لا کر سبق کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ نے سبق کو سمجھا یا نہیں سمجھا، آپ نے مفردات کو سمجھا یا نہیں سمجھا، مرکبات کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ تو جب آپ نے یہ سبق سمجھ لیے تو ہمارے لیے کیا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو تختی نمبر 2 یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ تو آپ ایک چیز کا ذہن میں ایک چیز بات رکھیے کہ نورانی قاعدہ آپ جب پڑھیں گے تو تختی نمبر 2 میں جتنے بھی الفاظ ہیں، میں نے یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بیان کی اور بتا دیا کہ اس کے اندر یہ چیزیں آنے والی ہے۔ تو آپ جو الفاظ اس کے اندر جو تختی لکھی ہوئی ہے تو اس میں سب الگ الگ دیا ہوا ہے، پہلے با کا ہے، پھر لام کا ہے، پھر سین کا ہے، پھر صاد کا ہے، پھر تا کا ہے، پھر جیم کا ہے، اس طرح الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھنا مت بھولنا، اس کو ساتھ میں آپ کو پڑھنا ہے، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ پوچھئے کہ مفتی صاحب یہ بات سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سبق میں وہ سمجھا دیا جائے گا۔ تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کرنا کہ ساتھ میں اس کو پڑھو اور مکمل پورا پڑھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ویڈیوز میں مکمل قاعدہ میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ کو صرف مختصر بات سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے، تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ رٹیں گے، اتنے اچھے الفاظ آپ کو پڑھنے آئیں گے، کیونکہ اب اس کے بعد میں تختی نمبر 3 شروع ہو جائے گی، اور یہاں پر تختی نمبر 2 جو الفاظ کے متعلق تھا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ تختی نمبر 3 سے زبر زیر پیش انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، وہ آئندہ سبق میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آج کا سبق یہاں پر مکمل ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے پریکٹس کرو، بہت اچھے سے محنت کرو، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا اپنی زبان پر رٹیں گے، اتنا اچھا آپ کو پڑھنے کے لیے آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔